الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى في مقام آخر وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کیا، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، ان کا ہر کام وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا ہر محتم بشان کام، ہر اچھا کام، ہر اونچا کام، شورا بینہم، آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے کہنے کو ماننے والے ہیں، نمبر 2، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ان کا ہر اچھا کام، ہر اونچا کام، ہر اعلیٰ کام آپس کے یا باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی بات ان میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا رب کا حکم مانا۔ پہلی بات یہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں وہ ارشاد فرمائیں جو اللہ کا رب کا حکم ماننے والوں میں موجود صفات ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھو کہ جو اللہ تعالیٰ کا رب کا حکم ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ 3 صفات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وامرهم شورى بینہم، اور وہ ہر اچھا محتم بشان کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہو اللہ پر ایمان اور نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو رب مان چکا ہے، اپنا خالق مان چکا ہے، اپنا مالک مان چکا ہے، اپنی بیماری، صحت، شفا، تندرستی، عافیت سب چیزیں اللہ کی عطا کردہ مانتا ہے، اور اپنے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے، ایک ایک سانس میں بھی اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھتا ہے، اور اپنی تکلیف کی دوری اس میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شفا دینے والا، مجھے تکلیف میری دور کرنے والا میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ ایسا آدمی، وہ سب سے پہلا کام اس کا کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے۔
اور دوسری اس میں اچھائی یہ بیان فرمائی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جب اس کو کوئی ضروری امر، کوئی اہم کام اور کوئی اہم مسئلہ، کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اچھے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، کیونکہ مشورہ کرنے کی ترغیب ہمیں شریعت نے دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مشورے میں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ جب بندہ آدمی مشورہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشورے میں اپنا تعاون شامل فرماتا ہے۔ اور تیسرا کام فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے جو ہم نے اسے دیا ہے۔ میرا سب کچھ اللہ ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، چاہے وہ میرا جسم ہے، چاہے میری سانس ہے، چاہے میری آنکھیں، چاہے میرے وجود میں جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب اللہ کے ہیں۔ میری جتنی بھی ضروریات دنیا میں ہیں وہ سب اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور وہی دیتا ہے۔ اور میں جب بیمار ہوتا ہوں وہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہوں وہی میری پریشانی حل کرتا ہے۔ جب میں تنہا ہوتا ہوں وہی میرا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب میں اپنے دکھڑے اس کو سناتا ہوں وہ سنتا ہے۔ مجھے جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ دیتا ہے۔ جب وہ رب جو میرا سب کچھ ہے اور جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو جب وہ کہے کہ خرچ کرو میرے راستے میں، تو میں کیسا ایمان والا ہوں کہ اس کے راستے میں خرچ نہ کروں۔ اس کی جان قربان، اس کی آبرو قربان، اس کی عزت قربان، اس کا گھر قربان، اس کا کنبہ قربان، اس کی برادری قربان، اس کا پیسہ قربان، اس کی جان، اس کا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان ہے، کیونکہ وہ اللہ کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، لہذا وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ تو تین صفات اس آیت میں آ گئی۔ اچھا، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، اور یرجون تجارۃ لن تبور، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یتیم پر، مسکین پر، مظلوم پر، ضرورت مند پر، حاجت مند پر، مسکین پر اور بیوہ پر، اور مدارس میں، مساجد میں، قرآن پر، طلباء پر، اللہ کے مہمانوں پر، علماء پر، صلحاء پر، ایمان والوں پر، قیدیوں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ امید کیا ہے؟ خیال کیا ہے؟ ذہن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ ساتھ وہ تجارت کر رہے ہیں کہ آج میں تھوڑا دے رہا ہوں، رب 70 گنا زیادہ دے گا، میں تھوڑا دے رہا ہوں، اللہ 700 گنا زیادہ دے گا، میں تھوڑا دے رہا ہوں، اللہ 1 کے بدلے 10 دے گا، میں تھوڑا دے رہا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا۔ اس امید پر وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اور فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ،
فرمایا جس میں گھاٹا نہیں، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی ان کو ان کے اعمال کی اجرتیں بھی پوری پوری عطا کرے، اور ان کے علاوہ اپنے فضل سے بطور انعام کے اور زیادہ عطا کرے۔ ایک تجارت میں کسی بندے کے ساتھ کرتا ہوں، ایک تجارت میری کسی کمپنی کے ساتھ ہے، لین دین، ایک تجارت میرا رب کے ساتھ ہے، اور وہ ایسا رب ہے کبھی گھاٹا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے ساتھ تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تھوڑی نہیں ہے۔ اچھا، فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اعلانیہ بھی، یعنی پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کیوں؟ یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت میں خرچ کرتے ہیں جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، کمی نہیں ہے، ایسی تجارت کی امید پر خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو رب کو اللہ مانتا ہے، جو رب کو سب کچھ مانتا ہے، وہ یقین کے ساتھ خرچ کرے گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں رب کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، خرید و فروخت کر رہا ہوں، لہذا مجھے کبھی بھی گھاٹا نہیں آئے گا، کیونکہ میرا رب کہہ رہا ہے تمہیں گھاٹا نہیں آئے گا، تمہیں کمی نہیں ہونے دوں گا، تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا، تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں ایسی ذات ہوں، میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اگر کہے، وہ رب جس کے پاس خزانے، جس کے پاس لامحدود خزانے، اگر ایک بندہ روزانہ پورے جانداروں جتنا ایک وقت میں کھائے تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ رب کہہ رہا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ خرید و فروخت کرو، میرے راستے پر خرچ کرو، میرے ساتھ مل جاؤ، میرے ساتھ شریک بن جاؤ، میں تمہیں کبھی ڈوبنے نہیں دوں گا، تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا، تمہیں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا۔ اور ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ آدمی اگر آدمی کو کہے کہ میرے ساتھ مل جاؤ، میں تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا، ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن رب کہہ رہا ہے میں نقصان نہیں ہونے دوں گا، ہمیں رب پر یقین نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ اچھا، پہلی بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کی امید پر خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، کہ اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، اور لیوفیہم اجورہم، اور اس امید پر خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس خرچ کرنے اور ان اعمال کی اجرتیں پوری پوری ادا کرے۔ اور تیسری بات وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، آپ کاروبار میں شریک ہو گئے رب کے ساتھ، تجارت میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ نے شروع کر دیا، اس نیت کے ساتھ جس نیت کی قرآن بات کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ آپ خرچ کرنا شروع کریں۔ پہلی بات آپ کو اجر برابر ملے گا، دوسری بات یہ ہے آپ کو اللہ کے ساتھ کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا ذہن یہ بھی ہوتا ہے، ان کے دماغ میں یہ بھی بات ہوتی ہے، اور وہ اس امید پر خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجرت تو دے گا ہی دے گا اور نقصان بھی نہیں ہونے دے گا۔ تیسری بات یزیدہم من فضلہ، اللہ انعام بھی دے گا، اللہ انعام بھی دے گا، اللہ انعام بھی دے گا۔ پرانی بات ہے، ایک جماعت کے ساتھ ایک کارگزاری آئی، وہ بتا رہے تھے کہ ایک ساتھی تبلیغ میں چلا گیا اور وہ 5,000 لے کر چلا گیا، پتہ نہیں 10,000 لے کر چلا گیا، اور جب وقت لگا کر 4 مہینے یا چلہ لگا کر واپس آیا تو وہ خوش ہو رہا تھا کہ میں 10,000 لے گیا تھا، میرے 5,000 بچ گئے، خوش ہو رہا تھا۔ تو وہ سنانے والا کہہ رہا تھا حاجی صاحب نے فرمایا کہ 5,000 جو قیمتی بنے ہیں،
جو اچھے تھے وہی جو بچ گئے تمہارے لیے، جو لگ چکے ہیں تم تو اس پر خوش ہو کہ بچ گئے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے آسرے پر کھڑے ہو جاؤ گے چاہے اکیلے کیوں نہ ہو، جب تم نے سہارا اپنا اللہ کو سمجھا، جب تم نے اپنا معاون اپنے رب کو سمجھا، اور جب تمہیں اللہ پر یقین کامل ہو گیا جیسے صحابہ کو تھا، خدا کی قسم ہزاروں کے لشکر سے بھی آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے اپنی ذات پر نہیں اپنے مالک پر بھروسہ کیا، اپنے پیسے پر نہیں، اپنے تعلقات پر نہیں، اس ذات پر بھروسہ کیا ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، اور اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کا تعاون، اس کا سہارا، جیسے وہ خود مضبوط ہے اس کا سہارا بھی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بڑا قدردان ہے، اس کے ساتھ آسرا لینے کی کوشش تو کرو، یقین مانو پتھر سے زیادہ مضبوط وہ آسرا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار تو ہو جاؤ۔ خدا کی قسم جن کو اللہ کا سہارا ملا ہے انہوں نے دنیا کو لات مار دی، دنیا کو لات مار دی ہے، بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا بیک مضبوط ہے، ہمارے پیچھے ہمارا رب کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ تم قدم اٹھاؤ، ایک قدم اٹھاؤ، وہ کہتا ہے میں 10 قدم آؤں گا۔ تم چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تم ایک ہاتھ آؤ گے، میں پورا آ جاؤں گا۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے چھپا کر اعلانیہ، اس امید پر کہ وہ تجارت کر رہا ہے کہ اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی اجرت پوری پوری ادا کرے گا، اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے اگر رب کو کبھی پکارا ہے، آپ کی وہ نیکی آپ کر کے بھول جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے۔ ایک بندہ، واقعہ مشہور ہے، ایک بندہ ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم بت بت کرتا رہا ساری زندگی۔ ایک دن زبان اس کی پھسل گئی، اس نے یا صمد کہہ دیا، اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا رب العالمین، یہ تو ساری زندگی بت کو پکارتا رہا، اور آج اس کی زبان غلطی سے پھسل گئی اور یا صمد نکل گیا۔ آپ نے فوراً جواب دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تو بت تھا نا، اگر میں بھی جواب نہ دوں جس طرح بت نہیں دے گا تو رب میں اور بت میں فرق کیا ہوگا؟ ساری زندگی گناہوں سے لت پت، ساری زندگی نافرمانیوں سے لبریز، ساری زندگی سیاہ کاریاں، ساری زندگی تباہ کاریاں، ساری زندگی اپنی من چاہی پر گزاری، ساری زندگی اپنی مرضی پر گزاری، کبھی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پاس لحاظ نہیں رکھا۔ لیکن اگر وہ کبھی ساری زندگی گزار کر موت سے پہلے کہہ دے اے میرے رب میں شرمندہ ہوں، میرا رب تیری ساری زندگی کی نافرمانی معاف کر دے گا، اور اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے جو کہتا ہے نہیں بھائی ابھی توبہ کرنے کا کیا فائدہ، 100 مرتبہ دن میں غلطی کی، 100 مرتبہ معافی کی، معافی رد نہیں ہوگی، آپ کی معافی قبول ہے۔ سچے دل کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، شرمندگی کے ساتھ ہو، آپ دن میں 100 غلطیاں کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے کا اور سوال نہ کرنے والے نادار کا حق ہے۔ آپ کے پاس، میرے پاس جو مال ہے اس میں سوال کرنے والے کا اور سوال نہ کرنے والے نادار کا کیا ہے؟ حق ہے۔ آپ کے پاس آپ جو کما کر لائے
جو محنت سے لائے وہ سب آپ کا نہیں ہے، اس میں اوروں کا بھی حق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے اموال میں حق ہے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جس سے وہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں اور مہمان اور محروم لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ کے علاوہ مراد ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محروم وہ پریشان حال ہے جو دنیا کا طالب ہو۔ محروم للسائل والمحروم، والمحروم محروم وہ پریشان حال ہے جو دنیا کا طالب ہو اور دنیا اس سے منہ پھیرتی ہو اور آدمیوں سے سوال نہ کرتا ہو۔ محروم وہ آدمی ہے جو قرآن میں محروم کا لفظ آیا، وہ آدمی جو پریشان حال ہو، دنیا کا طالب ہو اور دنیا اس سے منہ پھیرتی ہو اور وہ آدمیوں سے سوال نہ کرتا ہو۔ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں سفید پوش۔ ضرورت مند ہے، نادار ہے، کمزور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ضرورت مند ہے، دنیا اس کو چاہیے لیکن یہ مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا ہے۔ دنیا والے اس کے صاف ستھرے کپڑے کو اور خاموشی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہی نہیں ہے۔ ایسے بندے کو دینا جو ضرورت مند بھی ہو مانگے نہ، اس کو سفید پوش کہتے ہیں، اس کو دینا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگلی بات کہ محروم وہ تنگی میں پڑا ہوا شخص، وہ تنگ اور بدحال شخص جس کی کمائی اس کے لیے پورا نہ ہو سکے، جتنا کماتا ہے اس کے افراد گھر کے زیادہ ہیں، وہ خرچ پورا نہیں ہوتا۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یمامہ میں ایک آدمی تھا، ایک مرتبہ سیلاب آیا اور اس کا سب کچھ مال و متاع بہا کر سیلاب لے گیا۔ ایک صحابی نے فرمایا یہ محروم ہے، جو قرآن میں سورہ زاریات میں محروم آیا ہے للسائل والمحروم، اس کو کہتے ہیں محروم۔ سیلاب آیا، سب کچھ اس کا لڑ گیا، ختم ہو گیا، بہا کے لے گیا، اب بیچارہ تنے تنہا کھڑا ہے، یہ کیا ہے؟ محروم۔ اس کو دو، یہ سفید پوش ہے، مانگ بھی نہیں رہا، ضرورت مند بھی فول ہے لیکن اس کو دے بھی کوئی نہیں رہا، لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسکین وہ شخص نہیں جس کو ایک ایک لقمہ در بدر پھراتا ہے۔ توجہ کرائے، حضور علیہ السلام نے سیدھے پہن مسکین اصل کون ہے؟ مسکین وہ شخص نہیں جس کو ایک لقمہ در بدر پھراتا ہے، ایک لقمہ لینے کے لیے وہ در در جا کے دستک دیتا ہے اور مانگتا ہے، دروازوں سے بھیک مانگتا ہے۔ اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ خود اتنا مال ہو جو اس کی حاجت پوری کرے اور نہ لوگوں کو اس کا حال معلوم ہو کہ اس کی مدد کریں۔ اصل میں محروم اور مسکین شخص یہ ہے۔